بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ انہوں نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ کچھ ایسا لکھو جس سے امید پیدا ہو، دل میں خوشی پیدا ہو۔ یہ خودکشی، ایکسیڈنٹ، رونا دھونا، اغوا، کسی کے پیار میں سب تیاگ دینا، یہ سب کہانیاں تو تمہارے قاری کو بے چین کریں گی، اس کے لیے انتشار کا سبب بنے گی۔ میں نے پہلو بدلا۔ لیکن میم، موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ تو اٹل ہے۔ جب میں زندگی کی بات کروں گا تو موت کی بات تو خود بخود ہوگی۔ ہاں، لیکن جب تم ایک مصائب بھری زندگی کا اختتام موت پہ کرو گے تو پڑھنے والے پہ کیا اثر پڑے گا؟ تم اغوا کو نارمل کرو گے تو معاشرہ کیسے پنپے گا؟ تم ایک قاتل کو، کسی مجرم کو ہیرو بنا کر پیش کرو گے تو کیا تاثر پڑے گا قارئین پہ؟ میں نے لمبی سانس بھری۔ لیکن آج کل سب یہی پڑھنا چاہتے ہیں میم، چٹخارے، تھرل، سسپینس، رومانس۔ اب وہ پرانے زمانے کی محبت والی کہانیاں کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ ڈراموں کو دیکھ لیں، جس میں جتنا زیادہ ظلم دکھایا جائے گا وہ اتنا ہی ہٹ ہوگا۔ وہ آگے کو ہوئیں تو کیا یہاں ہٹ ہو جانا مقصد ہے؟ واہ واہ سمیٹنا، تعریفیں، ایوارڈز، بس یہ ایک لکھاری کا مقصد ہے؟ وہ ذرا رکیں۔ خواب دکھاؤ، لیکن اچھے خواب، خوبصورت خواب، بھیانک ڈراؤنے سپنے نہیں، اچھی میٹھی نیند سونے والے سپنے، امید دلاتے، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاتے، کسی مایوس کو امید دلاتے۔ موت کی بات اٹل ہے، ہاں درست ہے، لیکن وقت سے پہلے موت کو سروں پہ سوار مت کرواؤ۔ مجھے ان کے رسالے کے لیے ایک نئی کہانی لکھنا تھی۔ اب جب میں کہانی لے کر ان کے پاس پہنچا تو وہ میری کہانی سے پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ کچھ اور لکھو، کچھ ایسا کہ جسے لکھ کر تمہارا اندر مطمئن ہو، اچھی اچھی باتیں۔ میں باہر نکل آیا۔ باہر سڑک پہ لوگوں کا مجمع اکٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ کوئی بزرگ آدمی تھے، بینک سے پیسے نکلوا کر نکلے تھے کہ دو موٹر سائیکل سوار پیسے لوٹ کر یہ جا وہ جا۔ وہ غریب آدمی آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ بیٹی کی کالج فیس جمع کروانی تھی۔ میرا دل افسردہ ہو گیا۔ اپنے والیٹ سے کچھ نوٹ نکال کر ان کی مٹھی میں دبائے اور واپس آ گیا۔ گھر ابھی تک ملازمہ اماں نہیں آئی تھیں۔ میں نے ٹی وی کھولا اور صوفے پہ آ بیٹھا۔ کہیں کوئی بلاسٹ ہوا تھا، دھواں ہی دھواں، لاشیں، روتے پیٹتے لوگ، زخمی، ایمبولینس۔ کیا اچھا ہو رہا تھا جو دکھایا جاتا؟ سیاہ کو سفید کیسے بتایا جاتا؟ تبھی ملازمہ اماں اندر آئیں۔ آپ آج پھر لیٹ آئی ہیں اماں؟ میں نے پوچھا تو وہ پھٹ پڑی۔ ہائے میرے تو نصیب ہی خراب ہیں صاحب جی، میری بڑی بیٹی کا شوہر نشہ کرتا ہے، جب چڑھ جائے تو خود کو کہیں کا راجہ سمجھ کر غریب پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ رات بھی اسے اتنا مارا، صبح سے اس کی دوا دارو میں ہی لگی ہوئی تھی۔ بوڑھی اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اللہ غارت کرے اسے۔ ڈراموں فلموں نے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں آدمیوں کے۔ جو جتنا زیادہ بیوی کو پھینٹی لگائے گا وہ اتنا ہی بڑا مرد ہوگا، اور بیوی بیچاری، اس نے تو چپ چاپ سب سہنا ہی ہے۔ وہ بکتی جھکتی گھر کے کاموں میں لگ گئیں۔ شام کو واک کرتے ہوئے پڑوس کے انکل مل گئے، باتیں ہوتی رہیں۔ تمہیں وہ چوکیدار یاد ہے جو پچھلی سردیوں میں یہاں ڈیوٹی پہ تھا؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بیٹے نے خودکشی کر لی۔ میں دھک سے رہ گیا۔ 6 ماہ سے ڈگری ہاتھ میں پکڑے جاب کی تلاش میں تھا، پر افسوس غریب کی جیب میں نہ تو رشوت کی رقم تھی اور نہ ہی کوئی تگڑی سفارش۔ جب تھک گیا تو سب سے آسان حل یہی نظر آیا۔ پھر ایڈیٹر صاحبہ کہتی ہیں موت کی بات نہ کرو، خودکشی کا لفظ مت بولو۔ ارے میرے ارد گرد بس یہی سب تو ہو رہا ہے۔ میں کیسے بلی کو سامنے دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں؟ اس شام میں لان میں بچھی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ میرا دل رنجیدہ تھا، ہر طرف مایوسی کی ہی باتیں تھیں۔ زہریلی بیماری روز کی زندگیاں نکل رہی تھیں۔ سڑکوں پہ دنگے ہو رہے تھے، مار پیٹ، گالم گلوچ، ریپ، ڈاکے، محافظی نقب لگا رہے تھے۔ ایسے میں کوئی خوشی کہاں سے ڈھونڈے؟ سر، میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ میرا ڈرائیور کھڑا تھا۔ مجھے کل کی چھٹی چاہیے سر، میرے بیٹے کا رزلٹ آیا ہے، اس نے بورڈ میں پوزیشن لی ہے، مجھے کل اسے کہیں گھمانے لے کر جانا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا ذہین بچہ ہے۔ ہاں جی، بڑا تیز ہے پڑھائی میں، ڈاکٹر بناؤں گا جی اسے۔ میں مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے،
اور ہاں جاتے ہوئے مجھ سے مل کر جانا، تمہارے بیٹے کے لیے گفٹ دینا ہے۔ وہ چلا گیا۔ میں نے دیکھا کیاری میں وہ ننھا سا پودا سر اٹھائے کھڑا تھا، ہوا کے جھونکے اسے گرانے پہ تلے ہوئے تھے۔ وہ کمزور مگر بہادر پودا ویسے ہی مضبوطی سے اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ میں اندر آ گیا۔ سامنے ڈیسک پہ میری لکھی کہانی رکھی تھی۔ ہیرو کسی ضد میں ہیروئن کو اغوا کر کے اپنی تحویل میں رکھتا ہے، مار پیٹ، لیکن وہ اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ پولیس کے ذریعے اسے بازیاب کرواتے ہیں، اس کی کہیں اور شادی طے کرتے ہیں۔ وہ شادی کے دن زہر کھا لیتی ہے۔ ہیرو اس کے ہجر میں سب سے بدلے لیتا ہے۔ میں نے سوچا اس سب کا کیا مقصد ہے؟ میرے ہاتھ میں موجود قلم نے یہ تخلیق کیا تو اس قلم کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہانی کو پھاڑ دیا تھا، کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سیاہ آسمان پہ ایک ننھا ستارہ ٹمٹما رہا تھا۔ ہم سب ستارے ہیں، ٹمٹماتے ستارے۔ اپنی انفرادی حیثیت سے ہم آسمان کی تاریکی دور نہیں کر سکتے، لیکن سوچیں جب 22 کروڑ ستارے ایک ساتھ جگمگا اٹھیں گے تو تاریکی باقی رہے گی؟